اللہ تعالیٰ کی ذات بے مثال ہے، وہ رحیم ہے، رحمان ہے۔ وہ ہماری دعاؤں کو مستجاب کرتا ہے اور ہماری کوششیں بھلے وہ ناکافی ہوں پھر بھی ان میں وہ اثر پیدا کر دیتا ہے۔ وہ انسان کو ایسی جگہ سے دیتا ہے کہ جہاں اس کا گمان بھی نہیں جاتا، یعنی وہ یہ سوچ ہی نہیں سکتا کہ ایسی جگہ سے اسے کتنا بڑا منافع مل سکے گا، یا اس کو اتنا وہاں سے دولت حاصل ہو جائے گی، شہرت حاصل ہو جائے گی۔ گئے زمانے کی بات ہے، ابھی موٹر کاریں ایجاد نہیں ہوئی تھیں، گدا گاڑی اور گھوڑا گاڑی کا زمانہ تھا۔ شہروں میں گھوڑا گاڑی چلتی تھی، رؤ صاحب بھی بگی پہ چلتے تھے، بار برداری بھی گھوڑے گاڑی پر ہوتی تھی۔ اور اس زمانے میں امریکہ میں جب لمبے سفر پر جاتے ہوئے گھوڑا مر جاتا تھا، جان کی بازی ہار جاتا تھا، تو وہ سڑک پہ پڑا رہتا تھا۔ کارپوریشن کمیٹی اسے اٹھانے کی ذمہ دار نہیں ہوتی تھی۔ یہ ایک بڑا مسئلہ تھا۔ اسی دوران مضافات میں رہنے والا ایک بچہ جس کے والدین مر گئے تھے، وہ غریب تھا، قسمت آزمائی کے لیے وہ شہر آ گیا، شکاگو میں آ گیا تاکہ وہ اپنی قسمت بنائے، غربت سے جان چھڑا سکے۔ اس نے یہ دیکھا کہ چلتے چلتے جب گھوڑے مر جاتے ہیں اور وہ سڑک پہ پڑے رہتے ہیں اور ان کا کوئی اٹھانے والا نہیں ہوتا، تو اس نے یہ پوچھا لوگوں سے، کمیٹی سے، کہ اگر میں یہ اٹھا دوں تو کسی کو اعتراض تو نہیں ہوگا؟ تو لوگوں نے کہا بڑی خوشی کی بات ہے، ہمارا تو مسئلہ حل ہو گیا۔ تو اس نے ایک ہاتھ گاڑی بنائی اور مردہ جو گھوڑے تھے اس کو اس ہاتھ گاڑی پر لاد کر وہ اس کارخانے میں لے جاتا جہاں جانوروں کی ہڈیوں سے اور دوسری آلائش سے سریش بنتی تھی۔ وہاں یہ مردہ گھوڑے قیمتی سمجھے جاتے اور اس کو زیادہ پیسے وہاں سے مل جاتے۔ وہ یہ کام کرتا رہا اور قسمت نے ساتھ دیا، اللہ کی مہربانی تھی، اس کی مشقت تھی، اور وہ ایک بڑا امیر کبیر انسان بن گیا۔ تو کہتے یہ ہیں کہ اس نے سوچا کیونکہ اب میں بڑا ہو گیا ہوں، لاکھ پتی کروڑ پتی ہو گیا ہوں، لہٰذا اب مجھے یہ کام چھوڑ دینا چاہیے۔ لیکن اس کے دل میں گھوڑوں کے لیے بڑی محبت پیدا ہو گئی تھی، لہٰذا اس نے کیا کیا کہ اپنی دولت سے ایک اسطبل بنایا جس میں اس نے بہت سے گھوڑے رکھے۔ اس میں گھوڑوں کی تعداد 180 تھے، جو بڑے اچھی نسل کے گھوڑے ہوتے۔ اس نے ایک ریس کورس بنایا، اس ریس کورس پر میں وہ گھوڑے دوڑاتا، لیکن اس کا گھوڑا کبھی بھی جیت نہیں سکا۔ وہ بری عادتوں کا شکار ہو گیا، دولت جب اسے آ گئی تو وہ بری عادتوں کا شکار ہو گیا، جیسے عموماً ہوتا ہے کہ جب انسان کے پاس دولت آ جائے تو وہ کس طرح کی گری ہوئی حرکتوں میں ہو جاتا ہے۔ لہٰذا ایک طرف تو اس کے خرچے بڑھ گئے، ریس ہارنے لگا، وہ بینکرپٹ ہو گیا اور اس کی تمام جائیداد بک گئی۔ آخرش کیا ہوا کہ وہ اسی طرح دوبارہ زمین پر آ گیا، سڑک پر آ گیا جیسے وہ کسی زمانے میں تھا، اور پھر اس کی موت بھی اسی طرح سڑک پر ہو گئی۔ اب یہاں سے ہمیں جو سبق ملتا ہے سیکھنے کے لیے، ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم پر قدرت ضرور مہربان ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کے کرم ہم پہ لازمی ہو جاتا ہے، موقع ہمیں نظر آتے ہیں، ہم اگر اس سے فائدہ اٹھائیں تو ہم ایک بہتر زندگی میں داخل ہو سکتے ہیں۔ لیکن اگر ہمارے پاس دولت آ جائے، عزت شہرت آ جائے، اختیار آ جائے، تو پھر ہمیں بے مہار نہیں ہونا چاہیے، اس کا ناجائز استعمال نہیں ہونا چاہیے، بری عادتیں اختیار نہیں کرنی چاہیے، ورنہ اس کا نتیجہ یہی ہوگا کہ دوبارہ جہاں سے چلے تھے وہیں آ جائیں گے۔ جیسے ہم نے ابھی آپ کو بتایا کہ پیٹر ہینکاک جہاں سے چلا تھا دوبارہ وہیں سڑک پر آ گیا اور اس کی موت وہاں ہو گئی۔ دیکھیے یہاں میں آپ کو قول معصوم بتاتا ہوں، ائمہ اہل بیت میں سے ایک امام کا قول ہے کہ اللہ تعالیٰ 3 لوگوں کی دعائیں قبول نہیں کرتا۔ ان میں سے ایک میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ وہ شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے دولت دی ہو اور پھر وہ اس نے فضول خرچی میں ضائع کر دی ہو، اب جب دوبارہ وہ مفلس ہوتا ہے تو پھر اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ ہمیں یہ چاہیے
کہ ہمارے پاس جو بھی دولت پروردگار نے ہمیں دی ہے، جو کچھ ہمیں دیا ہے، ہمیں اس کا شکر ادا کرنا چاہیے، اس کو جائز جگہوں پر صرف کرنا چاہیے، فضول خرچی نہیں کرنی چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ ہمارے فضول اقدامات سے جب وہ دولت ہمارے ہاتھ سے نکل جائے اور پھر ہم دعا مانگتے رہیں اور دعا بھی قبول نہ ہو۔ سوچ لیجئے، فیصلہ آپ کا۔